الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہاب ہے۔ یا اللہ جب تجھے تیری صفات کا وسیلہ دیا جائے تو بڑا پسند کرتا ہے۔ یا اللہ بشری تقاضے سے ہم سے بہت زیادہ گناہ ہوئے۔ یا اللہ کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کیا جا سکے۔ یا اللہ ہم سے جتنے بھی بشری تقاضے سے گناہ ہوئے ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں نے جو گناہ کیے، ہماری آنکھوں سے جو غلط دیکھا گیا، کانوں سے غلط سنا گیا، یا اللہ اپنے قدموں سے کسی گناہ والے کام کی طرف چل کر گئے، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہم ان بد نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں معاف ہی نہ کیا جائے۔ یا اللہ اپنے خاص فضل اور رحمت کے ساتھ ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ 100 بندوں کا قاتل تھا، بھی توبہ کا ارادہ ہی کیا تھا کہ تو نے اسے معاف کر دیا تھا۔ جس آدمی نے ساری زندگی گناہ کیے تھے، اپنے بچوں سے کہا جب تمہارا باپ فوت ہو جائے مجھے جلا دینا، جو راکھ بنے اسے ہوا میں اڑا دینا۔ یا اللہ جب تو نے اسے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا، پوچھا ایسا کیوں کیا تھا، تو اس نے کہا من خشیتی کا، یا اللہ تیرا ڈر آ گیا تھا۔ یا اللہ تو نے اسے فرمایا تھا چلو اگر آخری وقت میں ہی ڈر آنا چاہیے، کسی وقت میں بھی میرا ڈر آ گیا تھا تو تجھے بھی میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے۔ یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، جو بھی تیرے در پر آتا ہے تو اسے سابقہ گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتا۔ یا اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ معاف فرما۔ یا اللہ تو نے ہمیں منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، یا اللہ اس کے باوجود ہم دن کی روشنی میں بھی وہ کام کرتے رہے، رات کے اندھیروں میں وہ کام کرتے رہے۔ یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اقرار کر رہے ہیں، یا اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت سے زیادہ گنہگار نہیں ہیں۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ، یا اللہ جب تو کسی پہ رحمت کرنے پر آتا ہے، یا اللہ تو فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان فرما دیتا ہے جتنے لوگ بھی مجھ سے دعا کر رہے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یا اللہ اس مسجد ریاض الجنہ میں اس وقت جتنے مرد و خواتین بیٹھے، یا اللہ یہ فقیر ہیں سارے کے سارے۔ یا اللہ تیرے پیغمبر موسیٰ نے جب کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جب موسیٰ تیرا پیغمبر بھی تیرے در کا فقیر ہے تو یا اللہ ہماری کیا اوقات ہے۔ یا اللہ ہم سارے کے سارے تیرے فقیر ہیں۔ یا اللہ سخی کے در پر آئے ہیں مانگنے کے لیے، دور دراز سے یا اللہ لوگ آئے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ یا اللہ تجھے پتہ ہے کس بندے کو کس کس شے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تمام کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تو نے رمضان کا مہینہ ہماری قسمت میں کیا، ہم نے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، صدقہ خیرات کیا، یا اللہ تمام کا نیک عمل کرنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعا کا کہا ہوا ہے، یا اللہ تمام کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔
یا اللہ ہمارے دوست میاں اعظم صاحب، ان کو ان کی تمام فیملی کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مال جان میں برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں جتنے احباب اس وقت بیٹھے ہیں یا اللہ تو سب کے دلوں کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھائے، میری ماؤں بہنوں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یا اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا کہ سمندر بھی اگر پھینکا جائے جہنم کی آگ کو وہ بھی بسم نہیں کر سکتا، لیکن آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو تو بڑا پسند کرتا ہے، تو عرش کا سایہ بھی عطا کرے گا۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا۔ یا اللہ جب ہم اس دعا کو ہم اختتام کریں یا اللہ تو فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان فرما چکا ہو، آج مسجد ریاض الجنہ میں جتنے مرد و خواتین آئے تھے میں نے سب کے لیے جنت الفردوس کو واجب کر دیا ہے۔ یا اللہ جن لوگوں کو تو نے جنت الفردوس عطا کرنی ہے یا اللہ اس لسٹ میں ہمارا بھی نام شامل فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کو تو نے اس رمضان میں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے یا اللہ اس لسٹ میں ہمارا بھی نام شامل فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں ان کے لڑائی جھگڑوں کو پیار محبت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ بعض بہنیں بتاتی ہیں ان کے شوہر بڑی سختی کرتے ہیں، یا اللہ ان کے شوہر کی سختیوں کو نرمی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جن کی بیویاں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے یا اللہ میاں بیوی کے دلوں میں مودت اور محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانی کے معاملات فرما۔ یا اللہ ایک بہن نے کہا تھا کہ اس کا نام لے کر میں دعا کروں، یا اللہ اس میری بہن کے لیے بھی بہترین رشتے کا سبب پیدا فرما۔ یا اللہ ہم محسوس کر رہے ہیں تیری رحمت نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے۔ یا اللہ یہ جو ابھی سکون والی کیفیت ہے یا اللہ ساری زندگی ہمیں ایسا ہی سکون عطا فرما۔ یا اللہ تو نے فرمایا ہے کہ جہاں پر مجھے میرا ذکر کیا جاتا ہے میرے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یا اللہ 100% ہمیں یقین ہے بالکل ایسے ہی ہے، تیرے فرشتوں نے ہماری مجلس کو ڈھانپا ہے۔ یا اللہ جب وہ ریکارڈ تیرے پاس لے کر جائے تو سارے فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرنا کہ ان کا میں قیامت والے دن حساب بھی نہیں کروں گا بغیر حساب کے۔ یا اللہ جنہیں تو نے جنت میں داخل کرنا ہے ان 70,000 لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں ایمان سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس آ چکے ہیں جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے بانی حاجی زکریا صاحب، ان کے بیٹے عبداللہ بھائی، ان کی بہو شہریار کی والدہ، یا اللہ جو بھی وفات پا چکے ہیں یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے خادم محمد حسین صاحب، حاجی عبد الکریم صاحب، عبد المجید انصاری صاحب، یا اللہ جتنے احباب بھی وفات پا چکے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں یا جنہیں میں نہیں جانتا یا اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تیرے پیغمبر نے بتایا ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے جنت میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو جنت میں ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ جس کے ماں باپ یا اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میرے دوست فرحان بھائی ان کا اپنی والدہ سے بڑا پیار تھا، عبد الواحد صاحب اپنے والد سے بڑا پیار تھا، یا اللہ ان کے والدین کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے نمازی تھے بیگ صاحب، بہت چاہت کرنے والے تھے، اکثر مجھے دعوت دیتے، یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ انہوں نے یہودیوں نے وہاں پر ان کو اتنا سب کے گھروں کو گرا دیا، چھوٹے چھوٹے بچے وہ پائپوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں کہیں بمباری نہ ہو۔ یا اللہ ان یہودیوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ وہ کافر مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ تمہارا اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا۔ یا اللہ جتنے ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کافر ہم پر غالب ہے، ہم مغلوب ہیں، یا اللہ تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ فقیر ہیں، مانگ رہے ہیں، یا اللہ اعتراف بھی کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارا دامن خالی ہے، تو ہی ہماری جیبوں کو بھرنے والا ہے۔ یا اللہ جتنے احباب آئے ہیں، یا اللہ جن کے پاس معاشی جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، یا اللہ ان کے حالات بہتر بنا۔ یا اللہ جن کے پاس رہنے کے لیے ذاتی گھر نہیں ہیں، یا اللہ انہیں بہترین اچھے قسم کے گھر عطا فرما۔ یا اللہ اگر کوئی ایسا میرا بھائی ایسی بہن آئی ہے جو بے اولاد ہے، اسے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اگر کسی کے پاس ایک بیٹا ہے وہ اور بیٹوں کا طلبگار ہے، یا اللہ اسے اور بھی بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جس کے پاس بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹی کا طلبگار ہے، یا اللہ اسے نیک صالح بیٹی عطا فرما۔